ہمارا یہ 5-6 فٹ کا وجود اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں 20 رکعت تراویح بھی ادا نہیں کر سکتا تو بتائیے پھر ہمیں اپنے رب سے کیا محبت ہے؟ آپ کا دوست، آپ کا یار یا آپ کی کوئی ضرورت آپ کو گھنٹوں کھڑا کر دیتی ہے مختلف جگہوں پر. لوگ کھیل کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، لوگ شناختی کارڈ کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، مرد کھڑے ہوئے ہیں، اپنے حقوق کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حکیم کو سننے کے لیے ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. مسجد آپ دیکھیں تراویح ہوگی تو مسجد کے اندر ایک رش امڑ آئے گا، اور جناب 10 صفیں 12 صفیں، وضو خانے پہ جگہ نہیں ہوگی، لوگ انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ جناب میری باری آ جائے، گھر سے وضو کر کے جا رہے ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد وہ صفیں سمٹتے سمٹتے یہ حالت ہو جاتی ہے کہ پھر اتنے ہی نمازی رہ جاتے ہیں جن کو پورے سال توفیق ملتی ہے. لیکن پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 27ویں رات کو دوبارہ مسجد کی طرف آتے ہیں، دعا مانگی، فارغ ہوئے، کہتے ہیں ہماری مغفرت ہو گئی، اگلے سال امام صاحب ملاقات ہوگی آپ سے، یا جمعے کو آیا کریں گے. تو مجھے بتائیے عزیز دوستو، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ قرآن کی محبت ہے، یہ قرآن کے ساتھ سلوک ہے. سنیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کو روزے میں 2 خوشیاں نصیب ہوں گی. کیا فرمایا؟ ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، تسکین ہوتی ہے نا، اور فرمایا ایک اس وقت جب اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ رب الجلال نے رمضان کے ساتھ قرآن کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اس میں جو شخص قرآن کی محبت میں قرآن سے وابستہ رہے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن سنے گا، قرآن سمجھے گا، قرآن پر عمل کرے گا، یقین کیجئے یہ قرآن کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا. یہ حدیث پاک میں فرمایا کہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ میں نے دن میں اس کو کھانے پینے سے بچایا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، یا اللہ میں نے اس کو رات کے وقت قیام میں مصروف رکھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا جس دروازے سے چاہے اس سے جنت میں داخل ہو. اور روزے دار کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. عزیز دوستو، یہ چند دن تو ہیں، یہ 30 دن تو ہیں، اتنی برکت والے